یہ شخص اس درخت پر چڑھ جائے اور درخت پر چڑھ کر نیچے جب دیکھے نظر ڈالے تو پتا چلے کہ اس کی تو جڑوں کو چوہا کاٹ رہا ہے، یہ تو درخت بھی چند لمحوں کے لیے کھڑا ہے اور گر جانے والا ہے۔ اور اسی دہشت زدہ اثنا میں، اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ دیکھتے کہ اسی درخت کی ایک ٹہنی پر شہد کا چھتا موجود ہے، اور اس شہد کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کی چاشنی اس کو کھانا شروع کرتا ہے، اور اس کا ذائقہ اس قدر مزہ دیتا ہے کہ یہ ساری دہشت بھول جاتا ہے۔ کدھر وہ شیر، کدھر وہ گڑا، کہاں وہ چوہا جڑوں کو کاٹ رہا ہے، کچھ ذہن میں نہیں ہے، اور یہ شہد کو کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں یہ شہد ہے جسے دنیا سے تشبیہ دیا جائے، یہ چوہا ہے جو زندگی ہے، اور یہ شیر ہے جو انسان کے پیچھے موت بن کے لگا ہوا ہے۔ گڑے کو قبر سمجھ لیجئے، آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا اس قدر غلیظ ترین چیز ہے کہ اس کے طالب کو، اس کے چاہنے والے کو کلاب، کتا کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ سراب ہے۔ موٹر وے پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو آگے دیکھتے ہیں تو پانی نظر آتا ہے، سفر کرتے 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 جو ہی قریب چلے جاتے ہیں پانی بھی آگے 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 چلا جاتا ہے۔ یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اس کو پانے والا، اس کو چاہنے والا، اس کا طالب ملعون ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں ذرا 1 منٹ کے لیے بات کو سمجھانے کی خاطر آخرت کو 1 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت جاننی ہے نا، دنیا کو دنیا کے ذریعے سے دیکھ، دنیا کا مقابلہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ کیا ہے سامعین کرام؟ یہ دنیا اس قدر غلیظ ترین چیز ہے کہ رشتوں کو بھلا دیتی ہے، یہ خون کے رشتے پیچھے چھوڑ دیتی ہے، یہ مال کی ہوس، یہ دولت کی تمنا، یہ بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کس قدر آپ کے سامنے واقعات آتے ہیں کہ ابھی والد کا جنازہ موجود ہوتا ہے، بھائیوں میں جھڑپیں ہو جاتی ہیں، مال کی خاطر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے کوئی بھائی اگر چلے جائیں باہر، اللہ اکبر، کیا یہ دنیا ہے؟ اس قدر عزیز رشتے جن کو وہ اپنی جان دینا مناسب سمجھتا ہے، جن کی خاطر مر جانا گوارا کر لیتا ہے، وہ رشتے مال و ہوس کے اندر آ کے کبھی حال بھی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف باہر گئے ہوئے انسان کو اپنی خواہشوں کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، میرے لیے فلاں چیز بھیج دینا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، یہ دنیا ہے جس نے باپ بیٹے کو لڑوا دیا، جس نے خون کے رشتوں کو دور کر دیا، یہ دنیا ہے، اور اس کا مقابلہ آخرت سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ یہ زندگی
اگر زندگی کا مقابلہ کیا جائے آخرت کی زندگی سے تو سامعین کرام یہ زندگی جسے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی لیں گے؟ کتنا؟ 60 سال 70 سال چلے 100 سال تک چلے جاتے ہیں. 100 سالہ زندگی ختم. اس کا اینڈ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی. اور جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو اگلی زندگی سے مقابلہ کیجئے، اس کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے. 50-100 سال کا نہیں کہہ رہا، 50,000 سال کا پہلا ایک دن ہے اس زندگی کا، جس کو تباہ کر کے ہم دنیا کی طلب کے اندر، دنیا کی خواہش کے اندر یہ 50 60 70 سالہ زندگی ہم زیادہ سے زیادہ بھی اگر جی لیں اور سکون و اطمینان سے جی لیں، بلکہ اگر ہم بادشاہوں والی زندگی بھی جی لیں، اور جو کہ وہ بھی مطمئن نہیں کرتی، سکون اس میں بھی نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ بھی اپنے دکھڑے رو رہا ہے. یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اور اس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ زندگی اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اس کے اندر ایک حور، جس زندگی کو ہم آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے آج ضائع کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کی حقیقت بتائے جا رہا ہوں. اس زندگی کے اندر جو ملنے والی ایک حور ہے، جس کے بارے میں کہا کہ اگر اس حور کا ایک دوپٹہ گر جائے زمین پر تو ساری دنیا اس کے حصول کے لیے لڑ کے مر جائے. رب نے تو آپ کی مہمان نوازی کے لیے رکھا کیا ہے؟ ذرا غور تو کیجئے. وہ جنت، اللہ اکبر کبیرہ. یہ دنیا، آخرت کے اندر ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتا مجھے کہ تو نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا. یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، جس کو کانٹا تک نہیں چبھا، جس کو سر درد تک نہیں ہوا، ساری زندگی خوشیوں میں گزاری. وہ بندہ آ رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. وہ بندہ آ رہا ہے. ہاں بندے بتا تو نے ساری زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا؟ اس کو ذرا چکر لگوا کے لاؤ. جہنم کے قریب سے صرف ایک چکر لگایا جائے گا، صرف ایک چکر. جہنم میں داخل نہیں ہوا، وقت نہیں گزارا، اس کے پاس سے بس ایک چکر لگا کے آیا ہے. کہا ہاں زندگی خوشیوں میں گزری. کہتا اللہ مجھے تیری قسم ہے میں نے تو کبھی خوشی دیکھی بھی نہیں ہے، مجھے کیا پتا خوشی کیا ہوتی ہے. اور بھائیوں جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا. یقینی بات ہے کہ اس کی حیثیت اس دنیا کی یہ ہے کہ ایک چکر جب جہنم کے قریب سے لگے گا تو سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ فنا ہو گیا ایک لمحے کے اندر. اور وہ دوسرا بندہ زندگی تکلیفوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، غربت میں گزری، کبھی یہ تکلیف کبھی وہ تکلیف، ابھی ایک مصیبت سے نکلا نہیں ہے، دوسری سر پہ آئی ہوئی ہے. اس بندے کو بھی لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے، کہیں گے اس کو بھی ذرا جنت کے قریب سے ایک چکر لگوا کے لاؤ. یہ بندہ بھی چکر لگا کے آئے گا. پوچھیں گے اللہ ہاں میرے بندے بتا کبھی خوشی نہیں دیکھی؟ کہے گا اللہ مجھے تو تیری قسم ساری زندگی خوشیوں میں ہی بٹ گئی، ساری زندگی دیکھتا ہی خوشیاں رہا ہوں، مجھے تو دکھ کا ہی نہیں پتا دکھ ہوتا کیا ہے. یہ حقیقت ہے اس کی. ایک لمحے کے اندر اگر خوشیاں ہیں تو وہ بھی بھول گئیں، اور اگر دکھ ہے تکلیفیں ہیں تو وہ بھی بھول گئیں. یہ اس کی حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، پھر وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے. آپ نے شاید واقعہ سن رکھا ہوگا، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں موجود ہیں، طواف کیا. بیت اللہ کے اندر وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، اس کی نظر پڑی
کہ سالم بن عبداللہ یہاں موجود ہے، بڑا نام ہے زہد و تقوی میں، پرہیزگاری میں، متقی انسان ہے۔ پاس چلے آئے، بادشاہ وقت کا پاس چلے آئے، کہنے لگے سالم بزرگوں کوئی ضرورت ہو تو بتلائیے، کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے۔ کہنے لگے بھائیو ذرا جواب پہ غور کرنا، قسم سے اگر یہ ایک جواب میرے اور تیرے دل پہ بیٹھ جائے تو یہ زندگی بدل سکتا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کے اس کے علاوہ کسی غیر سے کوئی سوال کروں مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے مجھے کہ میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کے سوال کسی اور سے کروں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ بڑی دل پہ چوٹ لگی، وقت کا بادشاہ تھا، کہتا ہے میں پاؤں تک کانپ گیا، باہر نکلا، انتظار کرنے لگا، کہتا ہے کہ دوبارہ آئیں گے۔ جب یہ فارغ ہوئے باہر نکلے، دوبارہ ملے، کہنے لگے اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا بولو، کچھ ضرورت ہو، کوئی سوال ہو۔ سالم بن عبداللہ کہنے لگے بتاؤ مجھے دینا کیا چاہتے ہو؟ کیا دے کیا سکتے ہو؟ دنیا دے سکتے ہو یا آخرت دے سکتے ہو؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ کہنے لگے آخرت تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو دنیا ہے، دنیا کا سوال کرو میں دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جواب پہ غور کیجئے گا، دوبارہ جواب اس سے بھی بڑا ہے۔ کہنے لگے اور دنیا تو میں نے آج تک اس سے نہیں مانگی جس نے بنائی ہوئی ہے، میں نے تو رب سے بھی جب بھی مانگا ہے آخرت مانگی ہے، اور جب بھی مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگی ہے، جب بھی مانگا ہے اللہ کی رضا مانگی ہے، میں نے تو جب بھی رب سے مانگا ہے دین اسلام سے محبت مانگی ہے۔ دنیا تو میں نے آج تک اس رب سے بھی نہیں مانگی، تیرے سے کیسے مانگ لوں؟ اللہ اکبر۔ یہ دنیا مولانا رومی کے انداز میں ہے تو شہد ہے تو بڑی میٹھی، ذائقہ تو بڑا لذیذ ہے، لیکن اسی کے ہو کے رہ جانا یہ بہت بڑی نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ خوبصورتی زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ پسندیدگی لوگوں کے لیے جو ہے یہ بیٹوں کی شکل میں ہو، حب الشہوات من النساء یہ عورتوں کی شکل میں ہو، والبنین یہ بیٹوں کی شکل میں ہو، والقناطیر المقنطرہ یہ خزانوں کی دولت کی شکل میں ہو، یہ مال و زر کی شکل میں ہو، یہ کوٹھیوں بینک بیلنس کی شکل میں ہو، والفضہ یہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، والخیل المسومۃ یہ گھاڑیوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں ہو، مال و زر کسی شکل میں بھی ہو، یہ صرف خوبصورتی ہے، یہ چند دن کی خوبصورتی ہے۔ اینڈ کیا ہے؟ اینڈ جو پیچھے موت لگی ہوئی ہے وہ ہمیں وہاں پہ لے کے جائے گی جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، جس کے بارے میں، جس دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر لامحدود زندگی ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اس زندگی کی لمبائی، اس کی جو زیادتی ہے، وہ زندگی کی کثرت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ تو سامعین کرام، گزارش یہی ہے کہ اس دنیا کو ترجیح دینے والا اسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اس کو ضرورت سمجھ کے لیجئے، اس کو ضرورت کے مطابق رکھیے۔ جو بہت بہت خزانے جمع کرنے کی عادت ہے جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہے، اس سے اجتناب کر لیجئے۔ اللہ رب العزت اسی کو پسند کرتا ہے کہ رب سے لو لگائی جائے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس دنیا کو اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر آدمی ہوتا ہے۔ مسافر کیا کہیں پہ کوئی اچھی عمارت دیکھ لے، کوئی اچھی جگہ دیکھ لے، کیا وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے کہ زندگی ساری اس کو دیکھتا رہوں گا؟ اب نہیں،
چلتا ہے آگے اپنے منزل کی طرف چلتا ہے، وہ اس کی جھونپڑی ہی منزل کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک مسافر کی طرح یہاں پہ آئے ہیں رب کی رضا کے حصول کے لیے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب کی عبادت مقصد ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریے، باقی یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ اور اس کے بدلے میں رب رحمان نے جو آخرت کے اندر، جنت کے اندر مہمان نوازی کے لیے جو مشروبات رکھے ہوئے ہیں، جو مہمان نوازی کے لیے رب تعالی نے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، اللہ کی قسم ان تیاریوں کے ایک ذرے کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ملتی۔ رب تعالی سے دعا ہے رب رحمان ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ لینے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ دنیا اتنی ہی دے جو ہمیں رب سے بھلا نہ دے، اتنی سی دے کہ جو رب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اس میں رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔